وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. پھر پڑھیے دوبارہ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. ٹھیک ہے، صحیح پڑھے آپ. پہلے میں آپ نے فلیستنشر پڑھے تھے، وہ سا ہے، استنصار اس سے پہلے گزر چکا ہے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه، اذا استيقظ جب تم میں سے کوئی جاگے. اذا کے معنی جب، استيقظ جاگنا، نیند سے جاگنے کو عربی میں استيقظ يستيقظ کہتے ہیں. جب نیند میں سے تم میں سے کوئی، احدکم تم میں کا ایک، تم میں سے ایک، من منامی اپنی نیند سے، منام کہتے ہیں خواب کو، منام کہتے ہیں نیند کو، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اپنے خواب گاہ سے یا نیند سے. منام اصل سونے کی جگہ، یعنی جہاں سے اب سونے سے اٹھتے ہیں اس کو منام کہتے ہیں، سونے کی جگہ یعنی سونے سے. اپنے نیند سے جب کوئی جاگے تو فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، یہ ہم لوگ نہیں کرتے، یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے ہمارے درمیان میں. نیند میں سے جیسے رات میں سو کے فجر کے لیے اٹھے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے 3 مرتبہ ناک کو جھاڑیں، ایسی ہی ہاتھ سے اس کو جھٹکے جیسے وضو کے بعد جھٹکتے ہیں، 3 مرتبہ جھٹکے جب سو جائے اور نیند میں سے اٹھے. کیوں؟ اس کا سبب یہاں بتایا گیا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْثُومِهِ، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، تو وہاں سے اس کو بھگانا ہے. وہاں سے وہ بھاگے گا جب آپ نیند میں سے اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ناک کو جھاڑیں گے. ناک میں سے جھاڑنے کا مطلب کچھ میل نکالنا یا گندگی نکالنا مقصد نہیں ہوتا ہے. ناک کو جھٹکنا ایسی ہی نارمل انداز میں، تو وہ شیطان کو بھگانے کا ایک طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کے ناک میں یا ناک کے بانسے میں شیطان رات گزارتا ہے. بات یبیتو کے معنی رات گزارنا. خیسوم ناک کا حصہ، لمبی ناک کا جو خالی حصہ ہے اس کو خیسوم کہتے ہیں. تو اس میں شیطان گزارتا ہے، رات گزارتا ہے، تو اس کو جھٹکنے سے، ناک جھاڑنے سے وہ چلا جاتا ہے. انسان کی سستی دور ہوتی ہے، ورنہ اٹھنے کے بعد بھی لوگ منہ بسورے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے کے اندر رونق نہیں رہتی ہے اور ایک قسم کی جمائی لیتے ہیں، اکتاہٹ رہتی ہے. وہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان ابھی جسم کے اندر موجود ہے، اس کی سستی پورے جسم پر طاری رہتی ہے. اس کو وہاں سے بھگائیں گے تو وہ آپ تازہ دم ہو جائیں گے. یہ حدیث ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے پاس اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہاں، تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو اس کی طرف توجہ دیں، اس کی طرف توجہ دیں کہ ناک میں شیطان رات گزارتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے
رات میں شیطان گدی کے اوپر 3 گھاٹے ڈالتا ہے، ہاں، تاکہ انسان فجر کی نماز کو اٹھ نہ پائے، ہاں۔ تو اگر آپ اٹھیں گے تو ایک گھاٹ کھلے گی، وضو کریں گے تو دوسری گھاٹ کھلے گی، پھر نماز کا ارادہ کریں گے تو تیسری گھاٹ بھی کھل جائے گی۔ تو اس طریقے سے ناک کے باسے میں شیطان رات گزارتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ شیطان جو ہے ایک، اس کی کیفیت کیا ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے، ہاں۔ شیطان کے بارے میں یہ جن ہے۔ شیطان کیا ہے اصل میں؟ یہ جن ہے، کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، یہ جن مخلوق ہے جو انسان کی طرح مکلف ہے، لیکن اس نے نافرمانی کی، کفر کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور فخر کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لعنت لعنت ملامت کا مستحق ٹھہرا ہوں، اس وجہ سے لعنت ملامت کا وہ مستحق ٹھہرا۔ تو اس لحاظ سے قرآن و حدیث میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ذلیل کرنا چاہیے۔ تو اس کی ذلت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، کہ ذلت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کی حدیث بولیے۔ وعنه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم۔ دیکھیے یہ اوپر والی حدیث بھی بہت مشہور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث پر تو اہل حدیث فخر کرتے ہیں کہ ہم بخاری حدیث اور مسلم پر عمل کرتے ہیں، تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد والی یہ حدیث بھی امام بخاری نے روایت کی ہے، اس پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے، اس پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے۔ اس میں حدیث میں یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، اس میں بھی وہی الفاظ کہے گئے جو شروع میں کہا گیا ہے، اذا استيقظ احدکم، جب تم میں سے کوئی جاگے، جب تم میں سے کوئی من نومہ، اپنی نیند سے جاگے، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے۔ نوم نیند کو کہتے ہیں، منام بھی نیند کو کہتے ہیں، استيقظ جاگنے کو۔ جب تم میں سے کوئی نیند میں جاگے، فلا یغمس یدہ فی الاناء، تو اٹھنے کے بعد، نیند میں سے ڈائریکٹ جاگنے کے بعد کسی ایسے برتن میں جس میں پانی رکھا ہوا ہو، جیسے ٹب ہے، بالٹی ہے، گھڑا ہے، ہاں، پانی رکھنے کا کوئی ٹینک ہے، تو اس میں ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈبوئے۔ غمس یغمس کے معنی ڈبونا۔ فلا یغمس یدہ فی الاناء، جس برتن میں پانی ہے، نیند میں سے اٹھ کر آپ سیدھا اس برتن کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کو اس میں نہ ڈبوئیں۔ وہ پانی پینے والا ہو، عام استعمال والا ہو، نہانے والا ہو، کچھ بھی ہو، ڈائریکٹ پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں۔ جسے ہم حمام میں بالٹی میں پانی بھر کے رکھتے ہیں، بکٹ میں رکھتے ہیں، ڈب میں رکھتے ہیں، ڈرم میں رکھتے ہیں، اور کبھی وہاں پر جگ نہیں ہوتا ہے، لینے کے لیے مگ نہیں ہوتا ہے، یا کوئی اور لینے کے لیے پانی نہیں ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ویسے ہی ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ تو منع کیا گیا، نیند سے بیدار ہونے کے بعد ڈائریکٹ اس برتن میں، پانی میں، اس پانی والے برتن میں ہاتھ نہ ڈبویا جائے۔ انا کہتے ہیں برتن کو۔ برتن وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جس میں انسان اپنی ضرورت کے مطابق پانی رکھتا ہے۔ خاص طور پر ایسے گھر جہاں پر پانی کا انتظام ذرا تنگی سے ہوتا ہے، گھر میں نل
लिमिटेड टेम्पर आता हो या नल की सहूलत नहीं हो, तो उनको पानी स्टॉक करके रखना पड़ता है, तो बेख्याली में वो उसमें हाथ डाल देते हैं, तो उनको नहीं डालना चाहिए। कब तक? हत्ता यगसिलहा सलासन, एक अलग से दूसरे बर्तन से पानी ले, दूसरे मग से पानी ले, दूसरे जग से, दूसरे लोटे से, दूसरे गिलास से पानी ले और 3 मरतबा हाथ को धोए। एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा, कोई उसमें रियायत नहीं है। 3 मरतबा हाथ को साफ धो ले। हत्ता यगसिलहा, हाथ से मुराद हाथ है, हाथ अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है यदुन। हत्ता यगसिलहा सलासन, उस हाथ को 3 मरतबा धो ले। ऊपर में सबब बताया गया था कि वहां नाक के बांसे में शैतान रात गुजार रहा है। यहाँ आपको सबब बताया जा रहा है हदीस में, फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु, जो शख्स नींद से उठा, बेदार हुआ, वो ये बात नहीं जानता कि उसके हाथ ने कहाँ रात गुजारी है। यानी नींद की हालत में उसका हाथ जिस्म के किस किस हिस्से को टच किया हो। हाँ, शर्मगाह को टच किया जा सकता है, हाँ, कहीं मैल के हिस्से को टच किया जा सकता है, बगलों को हाथ लगा सकता है, रानों के दरमियान में हाथ लगा सकता है, शर्मगाह को हाथ लगा सकता है। ये सब इम्कान है, क्योंकि नींद में इंसान को होश नहीं रहता है। नींद मौत की बहन है, तो नींद में गफलत में रहता है, उसको नहीं मालूम होता है कि वो किस करवट सो रहा है, कैसे सो रहा है, उसका हाथ दाएं है, बाएं है, पेट पर है, पीठ पर है, नीचे है, ऊपर है। ये हम खुद जानते हैं कि सोते हुए इंसान गफलत पे रहता है, तो इस वजह से गहरी नींद अगर हो तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो इस लिहाज से एहतियात का तकाजा ये है। आप कह सकते हैं कोई दस्ताने पहन के तो सोता नहीं, ना इस तरीके से बंद होके सोते हैं, तो गफलत के अंदर इंसान से ऐसा हो सकता है। तो ऐसी हालत में उसको चाहिए कि वो अपने हाथ को 3 मरतबा अच्छी तरीके से धो ले, क्योंकि उसको नहीं मालूम उसके हाथ ने कहाँ रात गुजारी है। ये हदीस इमाम बुखारी ने जिक्र की है, ये हदीस इमाम मुस्लिम ने जिक्र की है, इसलिए उसको मुत्तफ़क़ुन अलैह कहा गया है। वहादा लफ्ज़ मुस्लिमिन, और यहाँ जो अल्फाज नकल किए गए हैं, ये अल्फाज इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में नकल किए हैं। वही अल्फाज को यहाँ इब्न हजर अल अस्कलानी ने यहाँ पर जिक्र किया है कि जिनमें से जब कोई नींद से बेदार हो तो अपने हाथ को बर्तन में ना डुबोए, यहाँ तक कि उसको यानी उस हाथ को 3 मरतबा धो ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके हाथ ने कहाँ रात गुजारी है। कहाँ गुजारी मतलब कैसे गंदगी लग सकती है, उसको एहतलाम भी हो सकता है, या कुछ बीमारी हो, नुकसान पहुंच सकता है, जरासीम होते हैं। एहतियात का तकाजा ये है। शरीयत ने इतनी बारीक बीनी से इंसान की जिस्म की हिफाजत की तरबियत की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दीन कितना आला, कितना नज़ीफ, साफ सुथरा और पाकीज़ा है कि इंसान के सोने के आदाब, सोने के बाद उठने के आदाब, उठने के बाद अपने जिस्म के आदा को पाक व साफ रखने के लिए इब्तिदा जहाँ से होती है वो बिल्कुल सीधे साफ सुथरे अंदाज में हो। ऐसा किसी और दीन के अंदर इतनी ज़्यादा पाकीज़गी नहीं है। दीन इसीलिए शत्रुल ईमान, आप ईमान सफाई आधा हिस्सा बताया गया है ईमान का, इसके अंदर इतनी नज़ाकत और एहतियात बरती गई है। ठीक है, ये 2 हदीसों में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। 2 हदीसों के दरमियान में कोई दोनों हदीसों पर अमल नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये कि अमल करने के लिए है, फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं है। आज पढ़ लिए कल भूल गए
نہیں ہے. آپ بھی پڑھیں گھر میں، اب گھر کے افراد کو بھی اس کی بات پہنچائیں، خواتین کو، بچوں کو، سب کو اس کی تربیت دیں. شادی شدہ افراد اپنی بیویوں کو یہ بات بتائیں، اپنے گھر میں والدہ کو، بہنوں کو، سب کو یہ بات بتائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہی اس کا حل ہے. حدیث زندہ رہے گی، عمل کریں گے تو اس پر ہم بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے ہیں. احتیاط کرنی چاہیے. اب ایک سہولت یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹی ہے، نل کھول دیتے ہیں، ہاتھ دھو لیتے ہیں. پھر بھی جس ٹوٹی کو آپ اپنے ہاتھ لگاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس ٹوٹی پر بھی پانی ڈال دیا جائے. ہاں، کیونکہ اس ٹوٹی سے آپ کو کھولتے ہیں، پھر دوسرے بھی کھولیں گے، تو اس لحاظ سے وہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ جراثیم اس میں بھی متعلق ہو سکتے ہیں. اگر ایسی سہولت ہو تو آپ اس کا احتیاط کریں گے. جہاں پر ایسی سہولت نہیں ہے وہ الگ سے کسی بھی برتن سے پانی لیں، کسی گلاس کے ذریعے، جگ کے ذریعے، اور اس بات کا اہتمام کریں. کوئی سوال ہے تو آپ اس متعلق پوچھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. شیخ، ناک جھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے، ناک جھاڑنے کا مطلب شیخ کہ جیسا کہ آواز وضو بہت کرتے کم آ رہی ہے بیٹا، ذرا اونچی آواز میں بولیے. السلام ہاں بیٹا علیکم شیخ. بولیے. جی شیخ، وعلیکم السلام. کیا ہے، ناک جھاڑنے کا مطلب کہ وضو کرتے وقت جو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر جیسا ناک صاف کرتے ہیں اس طریقے سے صاف کرنا ہے، یعنی تو اور کس طریقے نہیں سے؟ نہیں، بالکل بالکل سیدھے ہاتھ، جیسے نیند سے اٹھتے ہیں آپ بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑیں گے، صرف اسے نارمل انداز میں. اس میں جی پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بستر پہ سے ہی آپ کو ناک جھاڑنا ہے ایسی. اس کے اندر پانی کا استعمال نہیں کہا گیا ہے. بستر سے اٹھیں گے تو آپ اٹھنے کی دعا پڑھیے گا اور اس کے بعد ناک جھاڑیے گا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھنے کی دعا ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ ناک جھاڑیے، کافی ہے. جزاک اللہ پانی خیر. کا استعمال نہیں ہے یہاں پر. جی شیخ، جی میں نے اسی کے لیے پوچھا تھا شیخ. ٹھیک ہے. السلام علیکم شیخ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی، آپ نے بولا کہ جیسا کہ ناک جھاڑنے کا اگر ہم صبح کے ٹائم یعنی رات بھر سوتے ہیں تو رات میں رات شیطان. بھر نہیں ہے، رات جی بھر کی بات نہیں ہے. جی. آپ جب سوئیں، ہاں اچھا، جب ویسا سو ہے. کر جاگیں. بہت اوکے. سارے لوگ رات میں جاگتے ہیں، رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. جی جی. تو ہاں، کبھی بھی بہت سارے سوئے لوگوں تو. کو رات بھر نیند نہیں آتی، ٹی وی کی دنیا میں مصروف رہتے ہیں، موبائل میں مصروف رہتے ہیں. جب سو ہم، کر اٹھے تو یہ اسلوب ہے. سونے کے لیے رات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ اسلوب ہے. اوکے، تو کبھی بھی سوئے تو سو کے اٹھتے ہی ناک جھاڑ دیا کریں. ہاں، اچھی بات، جزاک اللہ خیر. کیونکہ شیطان آپ کو جب بھی آپ سوتے ہیں سلانے کی کوشش کرتا ہے. زہر کے وقت سو گئے، زہر سے پہلے، تو آپ کی نماز غفلت میں ہو جائے. عصر کے وقت سو گئے تو عصر کی نماز چھوٹ جائے. یا کوئی آپ کا اہم دعوتی کام پہ جانا ہے آپ کو تو سلا دے. کسی نیک کام کے لیے آپ ارادہ کر رہے ہیں تو شیطان آپ کے پیچھے پلاننگ کرتا ہے. جب آپ سوتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ ایک پلاننگ کرتا ہے. اس پلاننگ کا ہم شکار ہوتے ہیں غیر شعوری طور پر. تو اس کی پلاننگ کو توڑنے کے لیے قرآن میں لفظ آیا لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات کا مطلب یہ کہ اس کے نقش قدم پر مت چلو، مطلب جو وہ کر رہا ہے برائی کا کام آپ اس کے خلاف میں چلو. دوسرا خطوہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک پلاننگ کر رہا ہے، آپ اس کی پلاننگ کو فالو مت کرو، اس کے اگینسٹ میں جاؤ. تو شیطان ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے. میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں شیطان کے اوپر، آپ دیکھ لے سکتے ہیں. چلیے. شیخ، اور ایک سوال تھا کہ جیسا کہ نیند میں سے اڑتے کہ جو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما جو دعا پڑھتے ہیں، کبھی بائی مسٹیک اگر دعا نہیں پڑھے، کوئی بھول جاتے ہیں کہ دعا نہیں پڑھ سکتے، کسی کو یاد نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیا کر سکتے شیخ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو وقت گزر گیا گزر گیا.
جو وقت اس کا اٹھنے کے بعد کا ہے وہی وقت ہے. اگر اس وقت آپ سے وہ سنت چھوٹ گئی، سنت چھوٹ گئی. جیسا کہ شیطان نے 3 گرہ ڈالتے ہیں، تو اٹھنے کے بعد پہلا گرہ جیسا کہ ناک صاف کرنا ہے، ناک جھاڑنا ہے، اور دوسرا کیا ہے بولے تو دعا پڑھنا ہے، تیسرا نیت کرنا ہے. تو دعا اگر نہیں ہاں پڑھے ہے، 2 کر لیے، تو تیسرے کا بول رہے تھے. دعا نہیں پڑھے تو 2 کر لیے، دعا بھول گئے، تو اس میں کچھ نہیں، دعا بھول گئے، آپ کا عملی طریقہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. آپ کی نیت، ارادہ تو آپ کا دل میں ہے، یا آپ اسی ارادے سے اٹھے اور اسی ارادے سے عمل کر رہے ہیں. اگر آپ بھول گئے ہیں تو ارادے میں شامل ہو جاتا ہے، وہ گرہ آپ کے اٹھنے سے ہی کھل جاتی ہو، نیت پر منحصر ہے. جزاک اللہ خیر. کوئی اور سوال ہے؟ کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیجیے. وعلیکم السلام. کوئی سوال ہے بھائی؟ اور زبیر نہیں ہے شیخ. پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. جی شیخ. ہاں بھائی کسی اور کا کچھ سوال ہے تو پوچھیے. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام. شیخ یہ آؤٹ آف سبجیکٹ ہے، کوئی اور سوال ہے پوچھ سکتے ہیں شیخ؟ ہاں پوچھیے. یہ سبسڈی پہ گورنمنٹ سے لون کیسا ہے شیخ، لے سکتے یا نہیں لے سکتے؟ ہاں، لون لینے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. لون لینے والا جو شخص لے رہا ہے وہ پہلے سے صاحب حیثیت ہے، کیا واقعی اس کی ضرورت ہے، تو گنجائش ہے. اگر صاحب حیثیت نہیں ہے اور نہیں صرف اپنے بزنس کو چمکانا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے یا اس کو ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے اور شو پٹ اپ کرنا ہے، تو اسی صورت میں نہیں. بحالت مجبوری اس کو جائز ہے اس یہاں کے ہندوستانی حالات کے لحاظ سے کہ اس حد تک وہ لے سکتا ہے. غیر ضروری مل یہ رہا ہے. جی جی یہ سبسڈی لون ہے جس میں کچھ حصہ معاف بھی ہوتا ہے، تو اس ہاں، کو وہی لینا. بتا رہا ہوں نا کہ آپ اس کے جی مستحق ہیں یا نہیں ہیں. جی وہ اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایک 10,000 آدمیوں کو دینے کی لمٹ ہوگی، ہاں، اب 10,000 ایک کو نہیں ملے گا. اگر آپ مستحق نہیں ہیں، آپ وہ لے رہے ہیں، تو جو مستحق ہے وہ محروم ہو جائے گا. بے شک سے. جی، اگر مستحق ہے، ضرورت مند ہے، آپ کو بزنس کی امپرومنٹ کرنا ہے یا بہت زیادہ کمزور ہے، مالی تعاون کی ضرورت ہے، دوسروں سے سود پہ پیسہ لینے سے بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو سبسڈی دے رہی ہے، کچھ اس میں معاف کر رہی ہے، تو آپ لے سکتے ہیں ہندوستان کے پس منظر میں، اسلامی ممالک پہ نہیں. جی شیخ، جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک. شیخ یہ کیفیت اس میں انٹرسٹ بیس لون پہ تو نہیں ہوگی نا؟ نہیں، میں بتایا پہلے جو ہے ہمارے ہندوستان کے سیاسی اور مسلمانوں کے معاشی حالات کیا ہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر حالات ہیں ایسے تو مطلب انٹرسٹ بیس لون کے لیے بھی گنجائش ہے؟ نہیں، بتا رہا ہوں نا، تو اس کے سیاسی معاشی حالات کیا ہے، وہ پس منظر کیا ہے، اس کی اسٹڈی کرنی پڑے گی. اسٹڈی کرنے کے بعد وہ صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے، لے سکتے ہیں. صورتحال سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. ایسا کھڑے رہ کر صرف مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا ہے پوچھ کے ایسا جانے کی بات نہیں ہے. اس پر باضابطہ اس کا جائزہ لے کر، اس کا ڈسکس کر کے اس کے اوپر رائے لینی ہے.
یعنی ایسی کھڑے کھڑے فتوا نہیں دے سکتے. جی جی نہیں شیخ، کھڑے کھڑے ابھی فتوا گاڑی نہیں دیں گے شیخ بول دیے ہیں ایسا کر لینا دیا ہے ویسا. مجھے، تو فائنانس پہ گاڑی لے سکتا ہوں یا نہیں؟ ہاں فائنانس پہ کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ آپ کو وہ لوگ جو گاڑی کی قیمت متعین کر رہے ہیں اسکپ ہونے کی صورت میں آپ پر پینالٹی نہ پڑے. جیسے ماہانہ 5,000 آپ نے گاڑی کی قسط بننا شروع کی، 12 مہینے کی قسط ہے، اور 12 مہینے کے اندر آپ ایک مہینہ اسکپ کر دیے یا یہ دیے تو وہ لوگ ایکسٹرا چارجز اس کے نہیں لگائیں گے. 400-500 روپے الگ سے، 1,000 روپے الگ سے اس کے چارجز نہیں لگائیں گے. تو وہ اگر اس کے اندر اگریمنٹ میں شامل ہے تو ٹھیک ہے. نہیں شیخ، وہ لوگ نہیں مانتے. اگر ایک مہینہ اسکپ کر دیے تو پھر اس کا انٹرسٹ لگاتے، ایڈیشنل چارج. ہاں ہاں ایک انٹرسٹ لگائیں گے نا. تو آپ کچھ ایسا انتظام کر دیں کہ آپ کو 12 مہینے کے اندر آپ کسی بھی صورت میں کوئی بھی اسکپ نہیں کریں گے. تو آپ اس کا جی تیقن لیتے ہیں اور اس کے اندر اسی ریٹ پر آپ ریٹ جو بھی لگائے وہ ریٹ آپ کو معلوم ہے تو اس ریٹ پر آپ لے سکتے ہیں. وہ ریٹ اب گھر وہ سے کہ زیادہ ہو. فارم میں ہے تو ہم لوگ اگری کر کے سائن کرتے نا شیخ. اگر ہاں اسکپ ہونے بالکل. کے صورت میں میں جو ہے نا انٹرسٹ پے کروں گا بلکہ. نہیں اس میں اس شرط کے اندر یہ شامل کرنا کہ میں اس میں ڈیوز نہیں کروں گا. اس کو ایکسٹرا آپ لکھنے لگانا کہ میں نیور ڈیو کروں گا، اس میں میرا کوئی ڈیو کبھی نہیں ہوگا. اس میں یہ شرط لگانا آپ. وہ لوگ نہیں مانتے شیخ، وہ لوگ لگاتے اگر اسکپ ہو گیا. نہیں اسکپ نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ان کیس اسکپ ہو گیا تو آپ جو ہے نا سود بھریں گے، مطلب یہ ایڈیشنل چارج بھرنا ہی بننا ہے. تو وہی میں کسی اور سے پوچھا تھا، کسی عالم سے، وہ بتا رہے تھے کہ اگر یہاں پہ اگر اگریمنٹ میں سائن کر رہے ہیں تو یہاں بنیادی جو ہے آپ ایگری کر رہے کہ آپ سود دیں گے اگر نہیں ہونے کے صورت میں، تو تو میں وہیں پہ بتایا نا حرام ہو اس گیا. میں ایک کالم آپ اضافہ کریں گے. جی اس کو بینک کو یا کسی پرسنل کسی فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آپ ایک کالم اضافہ کرنے لگائیں گے. اچھا. مجھے ایک مرتبہ ایک گاڑی لینے کی ضرورت پڑی، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. جی جی یہاں حیدرآباد ہی میں تو ایک سردار جی آئے. سردار جی بولے میرے پاس گاڑی ہے. تو میرے پاس بولا 10,000 روپے کم ہے. 10,000 روپے کم ہے اور میں اگلے مہینے میں آپ یہ 62,000 روپے قیمت بتا رہے ہیں، میں 62 کی جگہ 63 دوں گا لیکن انٹرسٹ نہیں دوں گا. انٹرسٹ نہیں دوں گا. تو سردار جی اس بات کو ایکسپٹ کیے، بولے کہ ٹھیک ہے، جی مگر میں اس کو انٹرسٹ کے نام پہ بھی نہیں لکھوں گا، اس کا پیپر بھی نہیں بناؤں گا. یہ زبانی میری آپ کی بات ہے، میری شخصیت کو دیکھ کے آپ اگر یقین کرتے ہیں تو کیجیے. میں 62,000 بول رہے ہیں آپ، اور وہ بول رہے ہیں 50,000 دیجیے، 12,000 کا انٹرسٹ کیجیے. میں بولا نہیں، میں ایک مہینے کے بعد 13,000 روپے آپ کو دیتا ہوں لیکن میں اس کا پیپر نہیں بناؤں گا اور میرا اس میں کہیں لکھا پڑا میں میرا نام نہیں آئے گا اور نہ میرے ساتھ کوئی پارٹنر اس میں رہے گا. اگر آپ کو منظور ہے تو دیجیے. تو مان گئے یہیں پر کنگ کوٹھی پہ. سبحان. آپ اپنی شرط بنوا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اگر آپ پر کانفیڈنس ہے تو. جزاک اللہ خیر شیخ. وہی ایک ٹھیک شیخ ہے. یہ جو جزاک شیخ یہ اللہ. جو ہم نے حدیث پڑھی تھی 34 والی، اس کے الفاظ جو تھے جس وہ سے بھی آپ لوگ کلاس شریک میں ہو جاتے ہیں. 2 امپورٹنٹ حدیثیں چھوٹ گئی آپ لوگوں سے. شیخ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں جو لفظ ہے وہ تو مسلم کے ہے 34 والی، لیکن جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں جو لفظ ہے اس میں ایک زیادت ہے، وہ ہے فتوضع. تو یعنی وضو جب کرے، تو یہ زیادت یہاں پہ مقبول ہے، مطلب اس بارے میں کہ کیا یہ جو ناک جھاڑنا ہے یہ وضو کے بعد جھاڑنا ہے یا وضو سے پہلے جھاڑنا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں.